السلام علیکم، میرا نام شامی ہے۔ میں یونیورسٹی آف ورجینیا میں ایک طالب علم ہوں۔ میں آج کل کراچی میں اپنے گھر والوں سے ملنے آیا ہوا ہوں۔ میں اردو پڑھ رہا ہوں اور یہ ویڈیو میری اردو کی کلاس کا ایک پروجیکٹ ہے۔ آئیے میری زندگی کا ایک دن دیکھیے۔ وقت صبح کے 6:30 بج رہے ہیں۔ یہ ایک نئی صبح ہے اور باہر لگ رہا تھا کہ بہت خوبصورت موسم ہے۔ چلیں تیار ہوتے ہیں اور ناشتہ کرنے باورچی خانے کی طرف چلتے ہیں۔ ناشتے کے لیے میں نے ایک مونگ پھلی کے مکھن کا سینڈوچ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ شہد اور تازہ انگور بھی ہے۔ واہ، مزہ آ گیا۔ اس کے بعد ہم اپنی ہفتے وار فیملی میٹنگ کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے 5 بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم صبح ہی صبح زوم کے ذریعے یہ میٹنگ کرتے ہیں۔ مجھے اپنے بھائیوں اور بھتیجے بھتیجیوں سے ملاقات کا انتظار رہتا ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے یوگا کی ورزش کرتا ہوں تاکہ دن بھر کے لیے ذہن اور جسم تیار ہو جائے۔ اس ویڈیو میں میں اپنے اطراف کے لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اردو زبان میں ان کا پسندیدہ لفظ یا جملہ کیا ہے۔ میں تیار ہو کر سب سے پہلے یہ سوال نانا ابو سے پوچھتا ہوں، جنہوں نے ایک شعر منتخب کیا ہے۔ السلام علیکم نانا ابو، آپ بتائیں آپ نے کون سا شعر منتخب کیا ہے؟ اقبال کا ایک بہت اچھا شعر مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور لوگوں کو بتاتا بھی ہوں۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ بہت پسند ہے اور میں دوسرے لوگوں کو بھی سناتا رہتا ہوں، بتاتا بھی ہوں۔ شکریہ۔ اب دوپہر کا وقت ہو چلا اور بھوک لگنے لگی۔ چلیں کھانے کی تیاری کرتے ہیں باورچی خانے میں۔ آج ہم بنا رہے ہیں دال میتھی۔ دال کو پانی میں بھگو کر میں نے مسالے تیار کیے۔ نمک، لال مرچ، ہلدی، پسا ہوا دھنیا، ثابت زیرہ اور پسا ہوا لہسن۔ اب چولہے پر ایک برتن میں مسالے اور تیل ڈال کر بھیگی ہوئی دال اور میتھی شامل کر کے چند منٹ کے لیے بھون لیا۔ پھر تھوڑا پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر ڈھک کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیا۔ دال میتھی تیار ہے، اس کو اب کھانے کا وقت ہے۔ بہت ہی مزیدار دال بنی۔ جبکہ کھانا ہضم ہو چکا ہے، چلیں باہر چل کر کچھ کھیلتے ہیں۔ میں چل رہا ہوں محلے کے ایک گراؤنڈ کی طرف جہاں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ میں ابتدا کچھ باسکٹ بال کے کھیل سے کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد محلے کے لڑکے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور ہم مل کر کھیلتے ہیں باسکٹ بال۔ ساتھ کھیلنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ اس کے بعد میں نے ہاف کورٹ سے بہت کوشش کی اسکور کرنے کی، مگر بال اندر ہی نہیں جا رہی تھی۔ بال باسکٹ کے اندر سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا میرے لیے، لیکن زندگی ہار جیت کا کھیل ہی ہے، اس لیے میں نے دوسرا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ چلیں فٹ بال کی طرف۔ میں نے اپنا نشانہ درست کرنے کی کوشش میں کراس بار کو اپنا نشانہ بنا دیا تھا۔ کچھ دفعہ کوشش کرنے کے بعد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی کے بعد میں نے اپنے نئے دوستوں کے ساتھ پاکستان کی سڑکوں کا مقبول کھیل کرکٹ کھیلا۔
بال کا پیچھا کرنے کے بعد جو بار بار سڑک کی طرف جا رہی تھی، بالآخر مجھے بالنگ کا موقع ملا۔ پھر جو ہی مجھے بلہ بازی کا موقع ملا نا، میں نے کھینچ کے مارا ایک خوبصورت چھکا۔ ایک اچھی اور صحت مند تفریح کے بعد گھر واپس جانے کا وقت آیا۔ گھر کے راستے میں نے ایک مزید دوست بنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میرے لیے بہت ہی افسوسناک بات تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد دوبارہ تیاری کر کے میں اپنے ابو کے ساتھ وہی سوال پوچھنے بیٹھا۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں؟ السلام، الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ بتا سکتے ہیں آپ کا اردو زبان میں سب سے پسندیدہ جملہ کون سا ہے؟ میرا پسند جملہ یہ ہے، لیجئے یہ چیک حاضر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔ پھر میں نے اپنے خالہ زاد بھائی جمع کیمرہ مین ابراہیم سے بھی وہی سوال۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے ابراہیم؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ اور تم بتاؤ، تم نے کون سا لفظ یا جملہ سلیکٹ کیا اردو زبان کا؟ الفاظ کیا ہے عنایت۔ عنایت؟ عنایت۔ عنایت، اچھا۔ اور یہ آپ نے سلیکٹ کیوں کیا ہے؟ اس کے معنی جو ہیں مدد کرنا، اور یہ چیز مدد کرنا مجھ کو پسند ہے، اس کی وجہ سے اس الفاظ کو میں نے سلیکٹ کرا۔ بہت خوب، شکریہ بھائی۔ ابراہیم کا پسندیدہ لفظ عنایت آج میں نے سارا دن مجسم طور پر دیکھا۔ اب جب کہ غروب آفتاب کا وقت قریب آ گیا، چلیں آپ کو کراچی کی شام دکھاتے ہیں۔ باہر جا کر پتہ چلا کہ میرے والد صاحب بھی اپنے واک پر ہیں۔ میں اپنے محلے کے پارک کی طرف چلا۔ پارک میں پہنچا تو پتہ چلا یہاں تو ہر طرح کی چہل پہل ہے۔ ہر عمر کے لوگ موجود تھے، جانور بھی پیچھے نہیں تھے۔ انہیں بھی موسم کا لطف لینا تھا۔ خرگوش اور مرغیاں سب چہل قدمی کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک میاؤں بلی چلنے میں اور ایک محترمہ کھانے میں بھی مصروف تھی۔ میں اپنے پسندیدہ غروب آفتاب کے نظارے کے مقام پر اپنے خالہ زاد بھائی ابراہیم کے ساتھ گیا۔ یہ ایک زبردست پرندوں اور دیگر جانوروں کو دیکھنے کا موقع تھا۔ ان جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ نقلی بھی تھے اور کچھ اصلی۔ بالآخر ایک انسانوں کے ہاتھ بنا ہوا پرندہ بھی نظر آیا۔ یہ تھا PIA کا جہاز، PIA جو پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے۔ گھر کی طرف واپسی کے راستے میں چند بزرگوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے بھی ان سے وہی سوال کیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو، آگے بتائیے، دوبارہ بتائیے۔ آپ بتا سکتے ہیں کیا اردو زبان میں آپ کا سب سے پسندیدہ لفظ کون سا ہے؟ خوش رہو، خوش رہو۔ اچھا، تھینک یو۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سب سے پسندیدہ لفظ کون سا ہے؟ ایمانداری۔ ایمانداری، بہت خوب، شکریہ بھائی، تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ اس سوال جواب کے بعد ہم نے ایک طویل گفتگو کی، جس میں ہم نے معاشات، مذہب اور سیاست کے بارے میں بات کی۔ بہت کچھ سیکھا میں نے۔ گھر آ کر پھر کرونا یاد آیا تو اپنے ہاتھ صاف کیے۔ پھر میں نے اپنی نانی سے وہی سوال دہرایا۔ السلام علیکم نانی امی۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنا پسندیدہ جملہ بتائیے۔ میں نہیں پتا، جب تمہیں واپسی ہوں
یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ شام کے وقت کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو جی چاہا تو ہم اس کی تلاش میں اپنے پڑوس کے بازار میں گئے۔ ہم نے مونگ پھلی اور جوس خریدا۔ اسے رات کے وقت کھلے آسمان کے تلے بیٹھ کر کھایا۔ آسمان پر ستارے تھے خوبصورت خوبصورت، اور ہمیں مریخ بھی نظر آیا۔ گھر واپس آ کر میرا ورجینیا میں رہنے والا دوست بین یاد آیا۔ کراچی میں رات ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ورجینیا میں صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور بین کو فون کیا تازہ معلومات کرنے کے لیے۔ Hey, it's my friend Ben. Say hi. Just wave. Come on. بین سے بات کرتے ہوئے دیوار پر ایک چھپکلی نظر آئی تو میں نے بین کو دکھائی۔ Yeah, I'll show you the lizard on the wall. Eat him? Yeah. Yeah, good luck on your finals. Take care. Bye. بین کو الوداع کرنے کے بعد رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں نے ایک سادہ سے کھانے پر اکتفا کیا، ایک سلاد کا پیالہ۔ اپنے آپ کو تازہ کرنے کے لیے میں نے کچھ دیر کے لیے ویڈیو گیمز کھیلے۔ ماریو کارٹ میں کچھ بار ہارا اور بہت پریشان ہوا، لیکن بالآخر میں فرسٹ پوزیشن میں آیا۔ جیت کا اپنا مزہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے میرا انعام۔ اب کھیل ختم اور کام شروع۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنی میز کرسی سنبھالی۔ میں نے اپنے ایک اور دلچسپ پروجیکٹ پر کام کیا جس میں ہماری ٹیم ایک گیم ڈیزائن کر رہی ہے۔ ویڈیو گیم مقبول عام پورٹل گیمز کی طرح کا ہے۔ اس گیم میں پلیئر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کے لیے پورٹلز بناتا ہے اور ان میں گردش کرتا ہے۔ واضح رہے، اس کھیل میں فزکس کے اصولوں کو اپنے حق میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پھر میری نشست اپنی اردو کے پروفیسر گریفتھ شاہ سے، جو خود ورجینیا میں ہوتے ہیں، ان سے ہوئی۔ ان سے اردو کے پروجیکٹ کے متعلق میں نے بات چیت کی اور ان سے بھی وہی سوال پوچھا۔ اردو زبان میں آپ کا سب سے پسندیدہ لفظ یا جملہ یا محاورہ کیا ہے؟ اوہو، واہ بھائی، بہت ہی زبردست سوال ہے۔ آپ کا زبردست جواب کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ مجھے شعر و شاعری کی اتنی دلچسپی پڑ گئی تھی پتہ نہیں کب سے۔ اردو میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا وہ جو لکھنا اور پڑھنا اور وہ جیسے وہ مجھے لگتا ہے وہ دکھنے میں، وہ ہے عشق۔ عشق جو بالکل، کیونکہ اچھا، عین جو ہے اور شین اور آخر کار وہ سوپی دو نقطے والا قاف جو ہے، لیکن معنی کے طور پہ بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ اس کی جو شعر و شاعری سے جو تعلق رکھتا ہے وہ تو میرے لیے بہت ہی وہ ایک قسم کی اردو پڑھنے کی جو بنیاد ڈالی گئی تھی۔ اب دن کا اختتام ہے، جسم سونے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میں نے رات کا لباس پہنا اور نانا ابو کے ساتھ بیٹھ کر رات کا خبر نامہ دیکھا۔ پھر میں نے اپنے دانت صاف کیے اور بستر پر دراز ہو کر مطالعہ کیا۔ ایک لمبے دن کا اختتام ایک گہری اور میٹھی نیند پر ہوا۔ میری زندگی کا ایک دن کو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شب خیر۔
ہیں.